اندرون لاہور دلی دروازے کی مشہور گلی سورجن سنگھ میں ایک نئی بیٹھک کا افتتاح ہوا۔ بیٹھک صادقین دا ہیریٹیج ہب، جی بالکل صادقین، جن کی دریا دلی کے متعلق مستنصر حسین تارڑ صاحب نے ایک واقعہ تحریر کیا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مشرق وسطیٰ میں فن پاروں کی نمائش کے دوران کسی طرح ایک عرب شیخ نے صادقین کو خطاطی کی منہ مانگی قیمت دینے کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ شیخ ہر روز ان کی تخلیق دیکھنے آتا اور للچائی نظریں گاڑے رکھتا۔ نمائش کے آخری روز صادقین نے اسے قریب بلایا اور اس درویش نے بادشاہوں کے انداز میں پوچھا، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو عرب شیخ نے اسی شاہکار کی طرف اشارہ کیا۔ بادشاہ نے بڑی فراخ دلی سے عطا کر دیا۔ شیخ نے قیمت دریافت کی تو فرمایا، ہماری تخلیقات کی کوئی قیمت تھوڑا ہی ہوتی ہے، بس اٹھا لو اور جاؤ۔ دنیا کے بڑے فنکاروں میں چند ایسے ہیں جن کا کام نہ صرف فن کی تاریخ میں امر ہو جاتا ہے بلکہ ان کی تخلیقات کی گہرائی نسلوں تک محسوس کی جاتی ہے۔ صادقین ایک ایسا ہی فنکار جس کا نام ہمیشہ عزت و محبت سے لیا جائے گا۔ سید صادقین احمد نقوی، ان کی زندگی صرف ایک فنکار کی کہانی نہیں بلکہ ایک درویش، ایک عاشق فن اور ایک انسان کی داستان ہے جس نے اپنی زندگی کو رنگوں اور لفظوں کے ذریعے امر کر دیا۔ 20 جون 1930 کو ہندوستان کے شہر امروہہ میں ایک بچہ پیدا ہوا جسے بعد میں صادقین کے نام سے جانا گیا۔ ان کا بچپن علم و ادب کی خاص ماحول میں گزرا۔ ان کی والدہ نے انہیں نصابی تعلیم نہیں دی تھی، مگر گھر کی آنگن میں بیٹھ کر صادقین کو میر انیس کی کہانیاں سناتی۔ ان کہانیوں میں چھپی ہوئی گہرائی اور جذباتی شدت نے صادقین کی تخلیقی صلاحیتوں کو جلا دی۔ وہ رنگوں اور لفظوں کے درمیان ایک عجیب رشتہ محسوس کرتے تھے اور یہ ان کی فن کی بنیاد تھا۔ جب تقسیم ہند کے بعد صادقین 1948 میں پاکستان آئے، ان کا فن نئی بلندیوں تک پہنچا۔ وہ نہ صرف ایک عظیم مصور تھے بلکہ ایک شاندار خطاط بھی۔ ان کی خطاطی اور مصوری کا امتزاج لوگوں کو مسحور کر دیتا تھا۔ انہوں نے غالب، اقبال اور فیض کے اشعار کو اپنے کینوس پر زندگی بخشی اور ہر لفظ کو ایک نئی تصویر کی صورت میں ڈھال دیا۔ ان کے فن پارے صرف آنکھوں کو ہی نہیں بلکہ دل کو بھی چھو لیتے تھے۔ صادقین کی مہارت صرف کینوس تک محدود نہ رہی، انہوں نے پاکستان کے مختلف شہروں میں اپنے فن کے انمٹ نقوش چھوڑے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان، فیئر ہال، لاہور میوزیم کی دیواروں پر آج بھی ان کے شاہکار سجے ہوئے ہیں۔ ان کی تخلیقات نے پاکستان کی ثقافت اور شناخت کو نئی جہت دی۔ صادقین نے سنگ مرمر پر سورہ رحمان کی خطاطی کی جو اسلام آباد میں لگائی گئی۔ بعد میں وہ تختیاں کراچی منتقل کی گئیں اور صادقین نے انہیں بغیر کسی قیمت کے کراچی میونسپل کارپوریشن کو تحفے کے طور پر دے دیا۔ ان کا ماننا تھا کہ فن کا مقصد دولت کمانا نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں تک پہنچنا ہے۔ پاکستان حکومت نے انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا، مگر ان کی اصل پہچان ان کے فن کی گہرائی اور بے لوث تخلیقی جذبے میں تھی۔ آج بھی جب ہم ان کے فن پارے دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ براہ راست ہم سے بات کر رہے ہوں۔ 1986 میں کراچی کے جناح ہال میں صادقین اپنی آخری تخلیق پر کام کر رہے تھے۔ وہ دن رات محنت کر رہے تھے تاکہ ایک اور شاہکار تخلیق کریں، مگر ان کی زندگی نے انہیں یہ موقع نہ دیا۔ 10 فروری 1987 کو یہ عظیم فنکار ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے اور ان کی موت نے پوری قوم کو سوگوار کر دیا۔ صادقین، تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ تمہارے رنگوں کی چمک، تمہاری خطاطی کی روانی اور تمہاری روح کی پاکیزگی ہمیشہ ہمارے دلوں میں بسی رہے گی۔ تمہاری کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ فن کا مقصد صرف خوبصورتی نہیں بلکہ انسانیت کو جگانا بھی ہے۔